میرے عثمان کہا کرتے تھے، اور لوگوں نے جہالت میں وقت گزارا، زنا کرتے رہے۔ عثمان وہ ہستی ہے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، شرم و حیا کا تب بھی یہ عالم تھا، کبھی زنا کے قریب تک نہیں پلٹے۔ سیرت عثمان میں سے اہم پہلو ہے، آج اپنے پلے باندھ لے، اپنے بیٹوں کو درس دے حیا کا۔ میرے عثمان شرم والے، میرے عثمان حیا والے، میرے عثمان غیرت والے۔ اور جاؤ ایک اور بات کیے دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک ایک اور شرف ہے جو اللہ نے میرے عثمان کو دیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شہادتوں کے تذکرے ہیں نا، میرے عثمان کی شہادت کا تذکرہ بھی دردناک ہے، لیکن ایک عزت میرے اللہ نے میرے عثمان کو بخشی ہے، نہیں ملی کسی کو بھی۔ ساری کائنات میں ڈھونڈو، نبی 1.5 لاکھ کے قریب، 1.25 لاکھ کے قریب، کم و بیش کم یا زیادہ بڑے بڑے نبی اللہ نے بیٹیاں سب کو دی ہیں، لیکن یہ شرف اللہ نے صرف میرے عثمان کو دیا ہے۔ پہلا نکاح ہوا حضرت رقیہ بنت محمد، اور پھر پڑھو صلی اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی لخت جگر کا نکاح ہوا ہجرت حبشہ کی، میرے عثمان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، پیغمبر کی صاحبزادی کے ساتھ ہجرت حبشہ میرے عثمان نے کی ہے۔ اور سنو، میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ، ایک ہجرت حضرت ابراہیم نے کی ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، ایک ہجرت میرے داماد عثمان نے کی ہے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ۔ حضرت رقیہ بھی فوت ہوئی، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح۔ اور جاؤ اپنی بھی کتابیں، بیخانوں کی بھی کتابیں، ہسٹری کا حصہ ہے، یہ وہ عزت ہے جو کسی کو نہ مل سکی، جو اللہ نے میرے عثمان کو عطا کی ہے۔ یکے بعد دیگرے 2 پیغمبر کی بیٹیاں اللہ نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ عزت ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی فرد ہے، کسی فرد کے عقد میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں، پوری دنیا میں ایک ہی نام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جبل احد پر تھے، جبل احد، احد کا پہاڑ، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ اور یار سارے ہی کہہ دیں، سارے ہی کہہ دیں یا اللہ اپنی رحمت سے جلدی جلدی لے جا، بھاگ پیغمبر کے پاک شہر کی اللہ زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بڑا دل چاہتا ہے پاک پیغمبر کی مسجد ہو، روضہ من ریاض الجنہ ہو، اللہ وہاں پہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ریاض الجنہ میں، اللہ بقیع کے قبرستان میں، شہدائے احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ میں، مسجد کی بلادین میں، خندق کی مسجد میں، یا اللہ جہاں جہاں پاک پیغمبر کے قدم مبارک لگے اللہ ان کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ سب کوئی جلدی جلدی مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، احد کا پہاڑ مسجد نبوی سے نظر آتا ہے، کمال شان ہے احد تیری، فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، مومن احد سے محبت کرتے، یہی وجہ ہے فرمایا صحابہ جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ کے سونے کے برابر اجر ہے، جو دفن کرتا ہے احد پہاڑ کے اجر کے وزن کے برابر اجر ہے۔ کثرت سے میرے نبی نے احد پہاڑ کا تذکرہ کیا ہے، یہ احد پہاڑ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرت صدیق عمر عثمان ہیں، یقین جانیں گے پاک بعد کائنات کی ہستیاں پاک بعد جگہ پہ جبل احد پہ، میں اکثر محبت میں یہ کہتا ہوں اور زمینیں
بدل گئی. مسجد نبوی بھی ہے نا, فرش پڑھتے 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 اوپر سے اوپر زمین بڑھتی چلے گئی. آج بھی اصلی حالت میں اگر کوئی جگہ موجود ہے جہاں پہ پیغمبر کے قدم مبارک لگے تھے, وہ جبل احد ہے. وہ آج بھی وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے پیغمبر کے قدم لگے تھے, میرے صدیق کے قدم لگے تھے, میرے عمر کے قدم لگے تھے, عثمان تھے. احد بھی خوش ہوا, حرکت میں آیا, ہل پڑا, بار بار ہلا. پیغمبر نے دیکھا ابو بکر صدیق ہے, عمر بن خطاب ہے, حضرت عثمان ہے, قدم مارا احد کی پہاڑی پر. احد یا احد, اے احد رک جا, ٹھہر جا, تھم جا. تجھے پتہ ہی نہیں آج تیرے اوپر کون سی ہستیاں سوار ہیں. ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہیں. کون دو شہید ہیں؟ میرے عمر شہید ہے, میرے عثمان شہید ہیں. اور سنو, یہ وہ رجسٹرڈ شہید ہیں جن کا تذکرہ محمد پاک نے کیا ہے علیہ السلام. اور پتہ ہے نا, آپ نے کہا ابو عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا. سننا, قمیص پہنائے گا اور پیٹتے ہو, روتے ہو. علی کا پہلا نمبر ہے. علی بھی ہمارے, ابو بکر بھی ہمارے, عمر بھی ہمارے, عثمان بھی ہمارے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ابو بکر کو نہ مانے, عمر کو نہ مانے, عثمان کو نہ مانے؟ میرا لگتا کیا ہے؟ میری محبت ہے اس سے جو صدیق سے پیار کرے, عمر سے پیار کرے, عثمان سے پیار کرے, علی سے پیار کرے. اور جو ان سے پیار نہیں کرتا, اللہ کی قسم ہے ہم اس سے پیار کرتے. اور جو ابو بکر کا نہیں وہ علی کا ہو سکتا, جو عمر کا نہیں وہ علی کا ہو سکتا, جو عثمان کا نہیں وہ علی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو, میرے نبی نے کہا عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا. کیا پہنائے گا؟ بول لے, خود نہیں بولنا چاہیے, خطیب بلوائے تو بولنا سنت ہے. کیا پہنائے گا؟ قمیص پہنائے گا. لوگ اتاریں گے. اب عثمان لوگ کھینچیں گے, اتاریں گے. تو نے نہیں اتارنی, تو نے نہیں اتارنی. کیا کہا تھا؟ اللہ خلافت دے گا. عثمان اللہ تجھے خلافت عطا کرے گا. لوگ تجھ سے خلافت چھیننا چاہیں گے. عثمان جو مرضی ہو جائے خلافت چھوڑنی. پھر وہ وقت آیا, اللہ نے خلافت عطا کر دی, امیر المؤمنین بنے. زیادہ ووٹ زیادہ نکلے حضرت عثمان کے حق میں, حضرت علی سے زیادہ ووٹ حضرت عثمان کے حق میں. میرے عثمان خلیفہ بنے, جمہوری طریقے سے بنے. آپ نے لوگوں سے رائے لی. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, اور میں نے گھر گھر جا کے پوچھا ہے, غلاموں سے پوچھا ہے, لونڈیوں سے پوچھا ہے, آزاد عورتوں سے پوچھا ہے, مردوں سے پوچھا ہے, بچوں سے پوچھا ہے, خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں مدینے میں اگر کثرت کے ساتھ لوگوں کی رائے ہے تو عثمان بن عفان کی رائے ہے. رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. فتوحات بڑھی ہیں, فتوحات بڑھتی چلے گئی, حتیٰ کہ عبداللہ بن سبا جو یہودی ہے مسلمانوں کا بھید اوڑھ کر لباس پہن کے مدینے میں آیا. اس نے حضرت عثمان کے خلاف بڑا پیغنڈا کیا. یہ اقربا پروری کرتے, رشتہ داروں کو نوازتے, خلافت کا نجائز فائدہ اٹھاتے. سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. میرے عثمان وہ خلیفہ ہے جو خلیفہ راشد ہے, جس کی بشارت پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں دی ہے. اور ظالموں اپنی کلموں کو چلاتے ہو. میرے پیغمبر کے دور دماد کے بارے میں اپنی زبانوں کو چلاتے ہو. پیغمبر کے دور دماد کے بارے میں وہ عثمان ہے. پیغمبر حیا کرے, جبرائیل حیا کرے, فرشتے حیا کرے, وہ عثمان ہے. محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پشین گوئی کی ہے، حالات بگڑے، مصر سے ایک وفد آیا بلوائیوں کا، مذاکرات کیے، مذاکرات کامیاب ہوئے، وہ واپس پلٹے، پلان کے تحت ایک معاملہ رستے میں ہوا، خط تھا، ایک بندہ لے کے جا رہا ہے، انہوں نے اس کو روکا، بھئی کیا ہے؟ خط نکلا، حضرت عثمان کی جھوٹی مہر لگی ہے، ان کو مصر جا کے قتل کر دو، جھوٹ تھا، پلان تھا، اس پلاننگ کا حصہ وفد باہر آیا، حضرت عثمان کو گھر میں قید کیا ہے، باہر پہ پہرا لگایا ہے، مسلح نبوی پہ قبضہ کیا ہے، اور 40 دن کا لاک ڈاؤن ہے، حضرت عثمان گھر میں محصور ہیں، باتیں لمبی ہیں۔ ایک دن نہ گھر کی کھڑکی کھولی، باہر نکلے تو سارے بلوائی تلواروں کو اٹھا کے کھڑے تھے، کہنے لگے انشدکم باللہ، اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ بلوائی کہتے ہیں جی پوچھئے، فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مومن مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، مسجد نبوی کے لیے جگہ درکار تھی، جگہ چاہیے تھی، محبوب نے فرمایا جو مسجد کی جگہ خرید کے دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اس نے کہا بات تو حق ہے۔ میرے عثمان کہنے لگے تم جانتے ہو نا، فاشتریت من صلب مالی، اپنے ذاتی مال میں سے میں نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید کر، عثمان تیرے نصیب کے کہنے ہی کیا ہے، آج تک لوگ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے، قیامت تک پڑھیں گے، اللہ تیرے درجوں کو اور بلند کرتا جائے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ میں نے جگہ خریدی اپنے پیسوں سے۔ کہنے لگے بات تیری صحیح ہے، فرمایا اگر بات صحیح ہے مسجد نبوی میں نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ کہتے تیری بات تو درست ہے پر نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اچھا تمہیں پتہ ہے انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ جب مسلمان مدینے میں آئے پانی کڑوا تھا، میٹھا پانی نہیں تھا، مسلمان پریشان تھے، بیماریاں بڑھتی جا رہی تھی، میرے پیغمبر نے کہا اور جو بیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں پیغمبر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور بلوائیوں سبائیوں، اور مجھے بتلاؤ کون تھا جس نے وہ کنواں خریدا مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ میں تھا، اپنے مال سے خریدا مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ کہتے بات تیری صحیح ہے۔ پیغمبر نے کہا عثمان نیکیاں نہ بھی کر اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے، پتہ ہے نا تمہیں ایک موقع آیا، کہتے بات صحیح ہے، اور میں مجھے اس میٹھے کنویں کا پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ کہتے نہیں پینے دیں گے۔ اور تمہیں پتہ ہے جنگ تبوک کا موقع تھا، پیغمبر نے کہا جو سامان تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے، میں نے اونٹوں کی لہنیں لگا دی، پتہ ہے نا گھر گیا، سونے کی اشرفیاں لی، سونے کی درم و دینار لیے، پیغمبر منبر پہ سے چولی پھیلائی ہوئی، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اشرفیوں کو لے کر اپنی جھولی میں ڈالا، اور ظالموں یہ میرا عثمان ہے، جنتی عثمان ہے، خلیفۃ المسلمین عثمان ہے، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن عثمان ہے، سنہری دور والا عثمان ہے، پیغمبر کا دورہ دماد عثمان ہے۔ آپ نے کہا پتہ ہے نا وہ سونے کی یہ شرفیاں محمد، پھر پڑھے ایک مرتبہ پھر پڑھے، آپ نے نا اپنی جولی ایسے کی ہوئی ہے، ساری شرفیاں جولی میں، دائیں ہاتھ سے پکڑ کے میرے پیغمبر بائیں پہ ڈال رہے ہیں، بائیں سے دائیں پہ ڈال رہے ہیں، کیوں کلبو ساتھ فرماتے جا رہے ہیں ما ذرہ ما عملہ بعد اليوم عثمان، عثمان آج کے بعد جو مرضی کر اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی، تو جنتی ہے، یہ عثمان ہے۔ انہوں نے کہا بات تو تیری صحیح ہے، بات تیری صحیح ہے، پر چھوڑیں گے نہیں، وقت گزرا،
12 ذوالحجہ یا 18 روزہ میرے عثمان نے رکھا ہوا ہے، اپنے گھر میں قرآن کھلا ہوا ہے، پہلے باری کا آخری ورق ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پڑھتے جا رہے ہیں، بلوائیوں نے چھلانگ لگائی، اندر آئے، تلوار کا وار کیا، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ ہاتھ آگے کیا، انگلیاں ہی کٹ گئی، پیچھے کی طرف گر پڑے، ایک ظالم آگے پڑا، گردن پہ وار کیا، پھر سر پہ وار کیا، پہلا خون کا قطرہ میرے عثمان کے جسم سے جو نکلا ہے وہ قرآن کے ان حروف پہ پڑا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ عثمان تیری گواہی قیامت کے دن رب کا قرآن دے گا۔ پچھلے دنوں جب ہم گئے نا، ہمارے ایک دوست ہے مدینہ میں، وہ کہتے ہیں مدینہ کی لائبریری میں آج بھی وہ نسخہ موجود ہے، وہ اوراق آج بھی موجود ہیں جن پہ میرے عثمان کے خون کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اس شریف النفس صحابی کو، خلیفہ کو اللہ کی قسم کس دردناک انداز سے شہید کیا گیا ہے، تاریخ میں اس لیے مثال نہیں ملتی۔ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔